پھر چلتا الماری تک گیا اور وہاں سے کچھ نکالا۔ یہ اس کا تحفہ تھا رونمائی کا، کیونکہ وہ چہرہ تو اس کا دیکھ چکا تھا، اب گفٹ تو بنتا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے قریب آیا اور جھکا، اور چھوٹا سا جی پی ایس تھا جو اس کی گردن کے پیچھے اتنی زور سے دبایا کہ وہ سکن کے اندر چلا گیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اشو کسمسائی اور پھر آنکھیں کھولیں تو سامنے فانوس لٹک رہا تھا۔ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، اس کا دماغ ابھی تک نیند میں تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے کچھ زیادہ دیر آنے میں۔ مہابیر، اس کے ہونٹ ہلکے سے پڑپڑائے۔ اسام جو پاس کھڑا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش پہ مٹھیاں پیچھی، وہ بہت سارا غصہ پیشانی پہ نمودار ہوا۔ نہیں میری جان۔ پھر ایک شفاق سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لاتے اسے سر کے پیچھے سے پکڑا۔ یہ تمہارے ایکس کا نہیں، تمہارے شوہر کا کمرہ ہے۔ بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ چھوڑو۔ اشو کراہ کے رہ گئی تھی۔ عزت سے کہو چھوڑیں۔ بال سختی سے کھینچے جا رہے تھے۔ چھوڑیں۔ آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی تھی۔ ذرا پیار سے میرا نام لے کے وہ بازی تھا۔ چھوڑے۔ اسام درد ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ پورا اوپر اٹھ چکا تھا۔ منت سے کہو۔ اسام کا چہرہ اس کے چہرے سے ٹچ ہوا۔ پلیز چھوڑیں۔ درد سے رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو۔ مسکراتے اسام نے چھوڑ دیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا گفٹ۔ آنکھ دماتے وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ پھر اٹھ کے واش روم جاتے ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ اشو یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ابھی ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے آنسو گال بھگو رہے تھے۔ یہ ان کی پہلی صبح تھی، نئی زندگی کے نئے عذاب۔ مہابیر نے وہ ساری رات گھر سے باہر گزاری تھی۔ مورے اور حان بابا الگ پریشان تھے اور عزت کو الگ ٹینشن تھی۔ مورے کی فکر صرف بیٹے کے لیے تھی۔ حان بابا کو اس کی حالت کا نہیں پتا تھا، بس انہیں غصہ تھا کہ بتا کے نہیں گیا، جبکہ عزت جانتی تھی کہ بھائی بہت ڈسٹرب ہوگا۔ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ بیٹا بھائی کا کوئی میسج آیا؟ عزت پریشانی سے باہر لان میں ٹہل رہی تھی جب حان بابا وہاں آئے۔ نہیں۔ موبائل ایک نظر دیکھتے کہا تھا پتہ نہیں بھائی کہاں گئے ہیں، وہ بس واپس اپنے کام پہ چلا گیا ہوگا۔ پتہ تو ہے ان کے کاموں کا کب اچانک آ جائے۔ مورے جو اندر سے چائے لے کر آ رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، ابھی تک مہابیر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، جانے کہاں گیا۔ شام کو اشو کے پاس بھی جانا ہے، دیکھے تو صحیح بچی وہاں خوش ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں پرایوں میں دے دی۔ پلوشے بیگم کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اپنوں سے تو پرائے ہی اچھے ہیں۔ حان بابا بڑبڑائے۔ کیا کہا؟ پلوشے نے گھورا۔ کچھ نہیں ماما، آپ کی تو ٹینشن ختم ہوئی نا، عزت نے تلخی سے کہا، اور اسے بھی مورے کا یوں کرنا اسے اب ایسا کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کتنی مطلبی عورت ہے۔ ہاں ہاں شکر الحمدللہ، میری ٹینشن ختم، اس بلا سے جان چھوٹی۔ بس کر دیں، وہ کیا کہتی تھی آپ کو؟ کیا نقصان کرتی؟ میرا بیٹا چھین لیتی، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوتا۔ وہ تل ملا کے تو رہ گئی تھی بیٹی کے جواب پہ۔ آپ کبھی نہیں رہا، اب کبھی وہ آپ سے ویسی محبت نہیں کر سکیں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ بھائی کی فکر کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، 2 دن کی محبت ہے، بھول جائے گا۔ پلوشے نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ کاش ایسا ہو جائے، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ عزت اپنا کپ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، اور مورے کو کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔ یہ مت بھولو کہ تم بھی ایک جوان بیٹی کی ماں ہو، کیا پتا کل کو ہمیں ان کے قدموں میں گرنا پڑ جائے، پھر تم کیا کرو گی؟ یہ مت بھولو۔ توبہ توبہ توبہ، کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ میری بیٹی ان کی بیٹی جیسی بے حیا نہیں، اور نہ ہی کچھ کبھی ایسی نوبت آئے گی کہ مجھے ان کے قدموں میں گروں۔ جھرجھری لیتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے پلوشے۔ حان صاحب خاموش ہو گیا، اور پلوشے سے بات کرنا سمجھو دیوار سے سر مارنے کی والی بات تھی۔ بس مہابیر شام سے پہلے گھر آ جاتا، کل کا وہ نہیں آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا اسے کمرے میں ہی دے دیا گیا تھا۔ اسام خود پتہ نہیں کہاں تھا، اس نے بس 2 ہی نوالے لیے تھے۔ بھوک تو ویسے ہی مری ہوئی تھی۔ اسام کا رویہ دیکھ کے اسے یہاں بھی کسی اچھے کی امید نہیں رہی تھی۔ اب زندگی پتہ نہیں کہ راہوں پر چل نکلی تھی۔ ان سب باتوں سے اوپر ان کے بابا کی عزت محفوظ تھی اب، اور مہابیر کو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہی غلطی تھی ساری جو اس نے مہابیر کے لیے ایسا سوچ لیا، حالانکہ وہ اسے بہت سمجھتا تھا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب کل رات والی لڑکی دستک دے کر اندر آئی تھی۔ السلام علیکم مسز اسام شیخ، شرارتی سی مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے اس کے قریب آئی، اور پھر گارڈ سے ہونٹ مس کیے۔ اشو سمٹ سی گئی تھی۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ دانیہ نے ہبکے سے اسے دیکھا تھا۔ نہ نہیں، وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ہاں یہاں بھائی نے دی ہوگی، اور تم نہیں، وہ تیزی سے بولی، اور پورا چہرہ حیا سے سرخ ہوا۔ اچھا رونمائی کا گفٹ کیا ملا؟ اس کا خالی ڈبہ اور گردن دیکھتے ہوئے اچھا بے ساختہ اشو کا ہاتھ بالوں تک گیا تھا۔ کیا ملا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں، شاید انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ اسے اسام کا ذکر کرتے الجھن ہو رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تو کان میں کھینچوں گی۔ اشو کا ہاتھ پکڑے چوما، اور چھوٹی سی لڑکی پہ اسے بہت ترس آیا تھا۔ میرا بھائی تھوڑا سخت مزاج ہے، کسی سے نہیں بنتی اس کی، لیکن وہ دل کا اچھا ہے، اور اسے دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ اشو خاموشی سے سنتی رہی، اور اب وہ کیا کہتی، کتنے اچھے کا مالک ہے ان کا بھائی، آتے ہی اپنا سخت مزاج دکھا دیا اسے۔
اچھا چلو تم بھی کہو گی کہ بور کرنے آ گئی ہوں. کافی دیر بولتے بولتے انہیں خیال آ ہی گیا کہ تم آرام کرنا چاہو تو کر لو ورنہ گھر کال کر لو. آنٹی کی 2 3 بار کال آ چکی ہے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کا موبائل ڈھونڈنا چاہا تھا. میرا موبائل. اشو کو بھی اب خیال آیا کہ اس کا موبائل کہیں نہیں ہے. ساتھ لے کے آئی تھی. دانیہ نے ڈرار کھولتے پوچھا تھا. جی رات کو پاس تھا میرے. وہ پریشان آس پاس ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی. اوکے تم میرے فون سے بات کر لو. تلاش کرنا ترک کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا. جی اوکے پریشان نہ ہو مل جائے گا. اس کی اداس شکل دیکھ کے وہ تسلی سے باہر چلے گی. کہاں گیا میرا موبائل؟ آخری بار اس نے رات کو ہی دیکھا تھا. آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی تھی. رونا نہیں ہے دانیہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے آنکھوں میں پانی کی تیزی پاس آتے ہی پوچھا تھا. یہ لو کر لو بات ماما سے. یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر ہو بھی تو آسام کر لے گا ہینڈل. تم مجھے بتا سکتی ہو. اور اسے خود سے گلے لگایا اور جو موبائل گم ہو جانے پر رونے بیٹھ گئی تھی. موبائل کا کیا؟ لاکھوں قربان تم پہ. سر پر پیار کرتے ہوئے خود سے الگ کیا تھا پھر آنسو صاف کیے. یہ لو اب پکڑو اور بات کر لو. وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے. پھر آرام کر لینا. ریسیپشن کے لیے 7:30 بجے پارلر والی آئے گی. ٹھیک ہے. تصدیق کے لیے دیکھا اور اس کی بات سے بھی سمجھی ہے یا نہیں. پھر اسے پیٹرن بتا کے وہ چلی گئی تھی. اشو نے تھوڑی دیر بعد موبائل کو دیکھا تھا اور وہ پھر بات کرنے لگی. اس وقت آفس میں بیٹھا پیپر ویڈ انگلیوں میں گھما رہا تھا اور اس کے سامنے اشو کا موبائل رکھا تھا جہاں اس کے گھر سے بے تحاشا کالز اور میسیجز آ چکے تھے اور مسکراتے وہ سب دیکھ رہا تھا. یہ سب تو میری تکلیف سے بہت کم ہے. حمید صاحب غائبانہ ان سے مخاطب ہوئے. یہ سب تو شروعات ہے. ایسی سی جگہ چوٹ لگاؤں گا کہ آپ چیخ بھی نہیں سکو گے. پیچھے ٹیک لگاتے ٹانگیں ٹیبل پر رکھی. فون دوبارہ بجنے لگا تھا اور آگے ہو کے اٹھایا اور اب مابیر کی کال تھی. یہ صبح سے پہلے بار اس کی کال آئی تھی. اسام نے یس کا بٹن دبایا. اشو آگے سے بے چین سی آواز آئی. اسام از ہیئر. ماتھے پہ بال پڑے. اشو سے بات کروا دو مابیر بدتمیزی سے بولا تھا. آئندہ کال کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ. اسام کو اور زیادہ تپ چڑھی تھی. اونچی آواز اور اپنی بہن کی برداشت نہیں کرتا. یہ تو پھر اس کی بیوی کا ایکس تھا ورنہ کیا آگے بھی مابیر تھا. کچھ نہیں. اسام ریلیکس ہوتے سی دبا. بس تمہاری کزن اشو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کہتے فون کاٹ دیا. دوسری طرف مابیر ٹو ٹو کی آواز پر تل ملا کے رہ گیا. اسام فون اٹھا اور شام کے 5 بج رہے تھے. اسے ریسیپشن کے لیے سب دیکھنا تھا. گھر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا. سامنے ہی دانیہ آپی ابان کو کھانا کھلا رہی تھی. یہ دیکھو ابھی آ رہا ہے. اسے دیکھ کے تو دانیہ کو اور غصہ آیا. پہلے ابان صاحب نے دوپہر کا کھانا یہ سوچ کے نہیں کھایا تھا کہ شام میں بابا کا ریسیپشن وہاں کھائے گا. پر اب اسے 5 بجے ہی بھوک لگی تھی اور دانیہ کو سارے کام چھوڑ کر اس کی خدمت کرنی پڑ رہی تھی. بیزی تھا. وہ لفظی جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا جہاں اشو موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی. اسام لمحہ بھر کو رکا اور یہ کس کا موبائل ہے؟ پھر قریب آتے موبائل چھین لیا. دانیہ ابی کا بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا. کیوں لیا؟ بہت دل کر رہا تھا اپنے عاشق جسٹ شٹ اپ. اپنا منہ بند کریں. اشو کھڑی ہو گئی تھی. میرے بارے میں جو مرضی کہیں لیکن میری فیملی کو بیچ میں مت لائیں. تمہاری فیملی اب صرف میں ہوں. تھوڑی کو دبوچتے ہوئے تقریباً گرایا تھا. اور میرے سامنے آئندہ ایسی آواز نکالنے کی ہمت بھی مت کرنا. پیچھے دیوار سے لگاتے ہوئے سر آنکھیں اس پہ گاڑا تھا. اور آئندہ کسی سے بھی موبائل مت مانگنا. یہ پہلی اور آخری بار تھا. تمہارا تعلق اب بس تمہارے گھر والوں سے ختم سمجھو. جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا. اشو کی تھوڑی سرخ ہو چکی تھی اور خوف سے آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے. اب گالوں پہ لڑکھنے لگے تھے. تم یہ مت سمجھنا کہ یہاں آگے مجھ پر راج کرو گی. یہاں تم بس وہی کرو گی جو میں کہوں گا. یہاں میرا راج چلتا ہے. اس کے لہجے میں کرواہٹ سے اشو کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی. اسے بت بنا چھوڑ کے اسام ڈریسنگ روم میں چلا گیا. ریسیپشن ہر طرف زرق برق کپڑوں میں ملبوس خواتین کہکے لگا رہی تھی. مرد حضرات لان کی طرف موجود تھے. ہر طرف سے کپڑوں کی رنگینیاں بکھری ہوئی تھی اور اسام سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ضرورت سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا. ایک بازو پہ کوٹ لٹکائے اور ویٹر کو ہدایت دے رہا تھا اور ساتھ ہی کپ کھولتے بازو فولڈ کیے مضبوط کلائی میں مہنگی گھڑی جگمگا رہی تھی. دوسری طرف سفید شرارے کے ساتھ سفید ہی لانگ کرتی جس پہ پتھر کا کام ہوا تھا پہنے اشو بیوٹیشین کے سامنے بیٹھی تھی. 15 منٹ لگے تھے پارٹی میک اپ میں. سمپل سا تیار ہو کے بلیک کلر کے ویلوٹ کی شال دائیں کندھے پر ڈالی اور بالوں کو سٹائلش چٹیاں کی گئی تھی اور ان پہ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر کے جگماتے روشنیاں بکھر رہی تھی. کلائیوں میں بلیک کلر کی چوڑیاں اور انگلیوں میں بلیک انگوٹھیاں ہاتھوں کو خوبصورت بنا رہی تھی اور اس کا میک اپ ان کے کپڑوں کی مناسبت سے کیا گیا تھا. وائٹ کلر کی ہیلز پہنے وہ بہت اداسی لگ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد اسے دانیہ آپی کے ساتھ باہر سٹیج پہ جانا تھا. یہاں کیوں بیٹھے ہیں حمید صاحب؟ جانا نہیں ہے بیٹی کے گھر؟ عائشہ تیار ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی. جانا تو ہے لیکن وہ جو اشو کے کمرے میں آئے تھے انہیں اس کی بہت یاد آ رہی تھی اور اس کا پین
ہاتھ میں لیے اداسی سے اس کا لمس محسوس کرنا چاہ رہے تھے۔ شاید بیٹیاں تو باپ کی جان ہوتی ہیں، ان کی بھی اشو میں جان بسی تھی، لیکن وہ ان کے پاس ہی ٹکی۔ یاد تو انہیں بھی بہت آ رہی تھی اس کی، لیکن اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے تو اس کا دل توڑ دیا ہے۔ جانے وہ وہاں کیسی ہوگی، اگر وہ خوش نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ عائشہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے اس کے لیے اچھا ہی سوچا ہے۔ اگر آپا کے گھر جاتی تو کیا پتا وہاں اسے کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہوتی نا۔ عائشہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد کریں اپنا معاملہ، اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ انہیں تسلی دیتے وہاں سے اٹھایا اور تاکہ تیار ہوں۔ ریزی پھوپھو کے گھر گیا ہوا تھا، سب نے ساتھ ہی نکلنا تھا یہاں سے۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ کھڑے تو ہو گئے تھے، لیکن وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اشو کی محض خوشبو انہیں بے چین کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم باہر چلی گئی تو انہوں نے پین دراز میں رکھنے کے لیے دراز کھولا۔ وہاں ایک بلو کلر کا نوٹ پڑا ہوا تھا، جیسے انہوں نے اٹھا لیا۔ اس کے اوپر جو لکھا تھا اس سے تو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی بیٹی انہیں زندگی بھر کی سزا دے گئی تھی یا سزائے موت سنا گئی تھی۔ دل کو تھامتے وہ زمین بوس ہوئے تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، شاید بلیک اینڈ وائٹ تھیم تھا جو حال بھی انہی دو رنگوں میں سجایا گیا تھا، اور دانیہ آپی کے ساتھ چلتی ہوئی سٹیج تک آئی تھی۔ اسام وہاں موجود نہیں تھا۔ آس پاس لوگ ٹھہر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ سامنے رنگ پہ سفید خاص کشش پیدا کر رہا تھا۔ اداسی میں وہ کوئی کلاسیکل حسن کی ملکہ لگ رہی تھی، جس کی آنکھیں جھیل جیسی ہیں اور اس میں ایسا درد ہو کہ دیکھنے والے ایک لمحے کے لیے اس درد میں ڈوب کے ابھرے۔ آپی، ماما لوگ نہیں آئے؟ کافی دیر کے بعد جب حال لوگوں سے بھرنے لگا تو اشو نے دانیہ سے پوچھا، پتہ نہیں، اسام بھی نظر نہیں آ رہا، وہ کافی دیر ہو رہی ہے یہی نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا پریشان نہیں ہونا، میں آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا جو کب سے پکڑ کے بیٹھی تھی۔ اچھا اسے اتنے انجان لوگوں میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، ان میں سے ایک بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماما لوگ کہاں رہ گئے۔ دل بیٹھ رہا تھا، موبائل بھی نہیں تھا کہ کال کر لیتی۔ جب سے وہاں آئی تھی ایک بار بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ریزی ہی آ جاتا، آنکھوں میں جمع ہونے والی نمی کو اندر دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ سوچو کہ رو اور بھٹکتی اس کے پاس آ کے کوئی بیٹھا۔ اشو نے سختی سے آنکھیں بند کی اور کلون کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکراتی ہوئی دماغ پہ حاوی ہوئی تھی۔ اس کے ذرا سی آنکھ اٹھا کر دیکھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے اسام ذرا سا پھیلا اور اشو تھوڑی سائڈ پہ ہوئی تھی۔ بدتمیز بے ساختہ زبان سے پھیلا جو اسام نے بخوبی سنا تھا۔ اسام، اشو کے گھر والے نہیں آئے؟ دانیہ آپی کہاں سے ہوار ہو کے آ رہی تھی؟ نہیں، اور انہوں نے آنا بھی نہیں ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس بار اشو نے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس حیران ہوتے ہوئے، رات کو بتاؤں گا، اتنا آہستہ کہا کہ صرف اشو ہی سن سکے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اسام بتاؤ۔ دانیہ آپی نے غصے سے اسام کو ہلایا، جو آدھی بات کر کے موبائل پہ متوجہ ہو چکا تھا، اس لیے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کوکو کیا ہوا؟ بابا کو وہ بیٹی تھی، اسے جھٹکا لگا اور اسام سکون سے بیٹھا ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی نارمل سی بات ہو۔ بس ہارٹ اٹیک۔ کیا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسام نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے واپس بٹھایا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ سختی سے ہاتھ دباتے وہ واپس بٹھایا تھا۔ اسام، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دانیہ بھی پریشان ہوئی کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اشو کو وہاں موجود ہونا ضروری تھا، ان کی بیٹی تھی وہ۔ ابھی اسے لے کے جاؤ، اسام نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا کام کریں۔ ایک دل چیٹ دینے والی نگاہ دانیہ آپی پہ ڈالتے ہوئے اشو کو ہاتھ کو اور دبایا۔ مما میں جا رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ وہ دوبارہ چھڑانے کی کوشش کرتے اس کی انگلیوں پہ ناخن کو بوئے۔ آرام سے بیٹھی رہیں، ایک سرد آواز سے کہتے اس کے ہاتھ کو اتنے زور سے دبایا کہ اس کی چھوٹی انگلی سے کڑک کی آواز سے ٹوٹ گئی تھی۔ میرا ہاتھ تقریب سے اس کا رنگ سفید پڑا تھا۔ دانیہ پہلے ہی خاموش ہو چکی تھی۔ چھوڑیں پلیز، وہ سسکی، لیکن اسام کو کب پرواہ تھی، اسی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے۔ اسام پلیز، وہ کر لائی۔ اسام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اور سرخی کو دیکھا تھا۔ یہ بے بسی، یہی تکلیف اس کے بیمار باپ کی موت کے لیے کافی تھی۔ اٹھو، پھر وہی ہاتھ پکڑا۔ آہ! اشو کی چیخ نکل گئی۔ درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ پر اسام نے چھوڑا نہیں۔ راستے میں دانیہ آپی کو بتا دیا کہ کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو کوئی بہانہ کر دیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ سٹی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ریسیپشن پہ پہنچتے روم نمبر پوچھا اور ان کا روم دوسرے فلور پہ تھا۔ اشو کو تکلیف سے سانس لینا محال ہو رہا تھا، لیکن بابا سے ملنا تھا۔ بابا مطلوبہ کمرے میں داخل ہوتے کہ ہونٹ پھڑپڑائے اور ان کو ایمرجنسی روم میں شفٹ کیا جا چکا ہے تھا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ عائشہ نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ انگلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسام ابھی روم میں نہیں آیا تھا۔ اشو نے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں بھاگتے عبور کی تھی۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ یہاں آیا ہے، تم نے ایسا بدلہ لیا، اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکی تم۔ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہاسپٹل میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے ماما؟ وہ شاکڈ تھی۔ بابا اسی کی وجہ سے اسی حالت میں تھے۔
चली जाओ यहाँ से, वापस अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्होंने हकार से कहते उसे पीछे धक्का दिया था। वो दरवाजे से टकराई थी। मामा प्लीज यार, मैंने कुछ नहीं किया। वो हाथ जोड़ते हुए उनके करीब आई थी। मैंने कहा यहाँ से चली जाओ अशु, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हुआ ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुंह दूसरी तरफ करते हुए उसे निकल जाने का इशारा किया। वो कितनी देर हैरत और बेयकीनी से वहां खड़ी रही और फिर खामोशी से बाहर निकल आई। असाम उसे दूर दूर तक नजर नहीं आया। वापस रिसेप्शन तक आते वो असाम को तलाश कर रही थी। उसकी कश्तियां हर तरफ से जल गई थी। जाने कौन से सफर पे थी जो अगले मरहले में दाखिल होते ही पिछले से ज्यादा अजियतनाक था। उसे नहीं मालूम था कि उसका कसूर क्या था। वो तो अपनी दुनिया में एक अनजान बनी बैठी थी। निकाह से एक दिन पहले उस घर में आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इसके बाद जब तुम यहाँ आओगी तो बस एक मेहमान की तरह आओगी। उसके सर पर हाथ रखते हमीद साहब सोफे पे बैठे थे। जो अशु जो माइयों में बैठी थी कम ही कमरे से बाहर निकलती, इसलिए हमीद साहब खुद ही उसके पास चले आए। वो सबसे नाराज थी और उसका दुख ऐसा था कि जैसे किसी बेवा का जवान बेटा हो और वो पागल हो। वो इतनी बेबस थी कि अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। रो रो के मना मना के वो थक चुकी थी। अब खामोश दिल के साथ गुमसुम सी बैठी बाबा की बातें सुन रही थी। हमसे कोई तकलीफ गलती कोताही होगी तो हमें माफ कर देना। उसके हाथ पकड़ते हमीद साहब ने होंठों से लगाया। और मैं जानता हूँ अपनी पसंद का निकाह करना तुम्हारा हक है, लेकिन जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया है वो तुम्हारे हक में बेहतर है। ये आप कैसे जानते हैं? वो तड़प उठी थी। आपको कैसे पता बाबा? आप जिस जगह मुझे भेज रहे हैं वो मेरे लिए बेहतर है। आप जानते हैं उस शख्स को? नहीं जानते। जाने कौन है, कहाँ से आया है? जानता हूँ। उसकी बात काटी। और ये भी जानता हूँ कि वो महावीर से बहुत बेहतर है। अपना बिजनेस है, उसका अच्छा इंसान है, छोटी फैमिली और मेरे दोस्त का बेटा है। मेरे लिए ये काफ़ी है। उसकी सरकशी बढ़ने से पहले ही वो उठ गया था। लेकिन बाबा ये भी तो सोचे ना कि मेरा दिल क्या चाहता है। आंखें सुरख सूजी हुई थी। शर्म आनी चाहिए बाप के सामने ऐसी बकवास करती हो। उस वक्त आयशा बेगम कमरे में दाखिल हुई। या मर गई है क्या? चुप करो तुम हमीदा। हमीद साहब ने आयशा को घूरा था। अब के ही उन लाडों ने इतनी शह दी है कि जो आज सर पर चढ़ के नाच रही है। आयशा बेगम के तलवों पे लगी थी। मुझे बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है? हमीद साहब ने अशु को देखा। कुछ नहीं, दिल मार दिया गया। जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वही करें। दिल आंसू पे दिल गिर रहे थे और लेकिन जुबान कुछ और कह रही थी। बाप की रजा, रब की रजा। आयशा बेगम ने टुकड़ा लगाया। तुम्हारे बाप का फैसला हरगिज गलत नहीं होगा। तुम्हारे लिए बहुत खुश रहोगी। आयशा बेगम भी अब नरम पड़ गई थी। आगे होके हुस्से लगाया। फिर थोड़ी देर के बाद वहां से चले गए तो अशु ने नोट पैड उठाया और उस पर लिखा, मैं अशु हमीद आज कसम खाती हूँ कि दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और मैं उनके लिए मर गई हूँ, वो मेरे लिए मर गए। फिर नीचे तारीख मेंशन की। नोट के ऊपर फाड़ के जरा सा ड्रॉ में रख दिया था। जाते हुए ये लाजमी ले की जाएगी ताकि उसका दिल मजबूत रहे, कभी यहाँ वापस आने की जिद न करे। जहाँ उसके जज्बात को सुनना पसंद नहीं किया जा सकता, जहाँ उसकी कोई कदर नहीं, फिर वहाँ आने का क्या फ़ायदा। असम जो उसके हॉस्पिटल रूम में दाखिल होते ही पलट आया था। गाड़ी में बैठा अब के उसके आने का इंतजार कर रहा था। इतनी जल्दी वापस आने पे बाहर निकला। क्या हुआ जाने क्यों? पूछ लिया। रुकी नहीं आप? उसकी हालत देख के खुद ही दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठ गई तो वह दरवाज़ा बंद करते खुद फ्रंट सीट पे आके बैठा। अशु गुमसुम हाथ पकड़े बैठी थी। माँ की हकारत में रवैया उसकी रूह पनाह कर गया था और उसके अंदर अब तो सांस लेने की भी सकत नहीं रही थी। उसने क्या किया था? ऐसा कौन सा गुनाह था जो उसके दामन से लिपट गया? असाम उसकी हालत देख के खामोश रहा। वो हल्की हल्की कांप रही थी, लेकिन उसकी फितरत में नहीं था उसे थाम लेता, वो उसे तसल्ली देता। वो तो उसे तकलीफ देने के लिए बनाया गया था और वो तो उसका दुख था। सो कैसे बन जाता? घर पहुंचे तो मेहमान जा चुके थे। अशु खामोशी से उतर के अपने कमरे में आ गया। शाम कमरे में जाने के बजाय अबान के पास आया था। आप आ गए बाबा? वो खुशी से तोड़ के उसकी तरफ आया था, लेकिन असाम ने उसे खुद से लगाने के बजाय फासला कायम रखा। क्या हो रहा था? पर्दे खोलते पूछा था। कुछ नहीं, बस आपको वेट कर रहा था। जो पहले ही एक्साइटेड हुआ था कि रिसेप्शन पे क्या क्या हुआ सब बताएगा, अब वापस अपने हॉल में बंद हुआ। ये हॉल असम का बनाया गया था, जिससे बाहर निकलने की इजाजत उसे हरगिज नहीं थी। आज के दिन कैसा गुजरा? फिर उसके पास आते पूछा। अच्छा, रिसेप्शन पे नहीं थे आप? बेड पे हाथ फेरते हुए अबा ने असम को देखा था। हाँ, काम था इसलिए। मम्मा के साथ काम था। मासूमियत से पूछा। मम्मा नहीं, आपकी वो। उसे गुस्सा आया। दानी पप्पू ने कहा था वो मम्मा है मेरी। वो सहम गया। वो अशु असाम है, आप उसे अशु असाम कहेंगे, मम्मा नहीं। तंबी की। वो बड़ी हैं, अब मुझसे ऐसे अच्छा नहीं लगा मुझे शायद। जैसा मैंने कहा है वैसे ही करेंगे आप। और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। कंधे पकड़ते हुए उसने उसे बताया। जी 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 बाबा। वो डर रहा था और उनके पास भी नहीं जाना था। आपका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, यहाँ
کوئی نہیں جو آپ کا ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی بابا، اسے کافی دیر تک سمجھاتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جیسے وہ ٹوٹا تھا ویسے ہی اس کا بیٹا بھی ٹوٹے۔ اسے زندگی کیسے جینی ہے یہ سب سیکھنا تھا، خاص طور پر اسے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ لڑکی کھا گی میرے بھائی کو پلوشے۔ تو ہمیشہ اس کے خلاف ہی بولتی تھی۔ بس کرو بیگم، اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ ریحان بابا نے ان کو گھورا۔ وہ لوگ ہاسپٹل جا رہے تھے۔ وہ بچی بچی نہیں، پہلے عزت کو پاگل کیا کہ میرے معبیر کو اب اپنے گھر والوں کو اور کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ شادی تو اس نے اپنی پسند سے کی ہے، پھر بھی مجھے تو لگتا ہے کہ میرا بھائی اسی دکھ میں بیمار ہے کہ اس کی بیٹی نے دغا کر دیا اس کے ساتھ۔ وہ معصوم کیا برا کرے گی جس کے ساتھ خود برا ہو رہا ہے؟ تم جانتی ہو ہمارے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس تمہاری اور تمہارے بھائی کی بلا وجہ ضد کی اس حالت تک پہنچایا۔ پتہ نہیں اشو کا کیا حال ہوگا۔ انہیں اس لڑکی کی فکر تھی جو ان سب سے چھپ چھپ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ عزت کی ہم عمر تھی اور ان کے لیے عزت جیسی ہی تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بہو بن جاتی، لیکن قسمت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے راستے پلوشا اشو کو برا بلا کہتی آئی اور اب روم میں داخل ہوتے کانوں نے جو فکرہ سنا تھا اسے اور یقین ہو گیا تھا یہ سب اشو کا کیا دھرا ہے۔ اشو کے جانے کے 2 گھنٹے کے بعد حمید صاحب کو ہوش آیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ریسیپشن پہ جانا ہے، لیکن آئی تھی اشو، عائشہ نے انہیں بتایا تھا۔ تم نے روکا نہیں؟ ناراض تھی وہ مجھ سے؟ نہیں، پہلے ہی سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا، اب اور برداشت نہیں کر سکتی میں۔ بیٹی ہے ہماری، وہ بے مشکل بول پا رہے تھے۔ اسے یہ بھی بات سمجھنی چاہیے تھی، بیٹی ہے وہ ہماری۔ پلیز زیادہ باتیں نہ کریں۔ اندر آتی نرس نے انہیں باتیں کرنے سے روکا تھا۔ عائشہ خاموش ہوگی، مجھ سے ملنے تو دیتی۔ نرس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ حمید صاحب نے عائشہ کو یوں مایوس نظر سے دیکھا تھا۔ کیسے ملنے دوں؟ آپ اس بیڈ تک اسی کی وجہ سے پہنچی ہیں نا؟ بیٹی تھی تو ہمارے فیصلے پہ خوش ہوتی، نہ یوں ہمیں سزا نہ دیتی۔ ہائے ہائے، میں نہ کہتی تھی وہ لڑکی ہی ہمارے بھائی کو اس حال تک پہنچانے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے پلوشی اونچی آواز میں بولی۔ پھر حمید صاحب کو ان کی بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سناتی رہی۔ وہ پہلے ہی بیڈ پہ تھے، ان کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ عائشہ بیگم نے آخر میں انہیں غصے سے باندھ سے جانے کو کہا۔ ہن بابا سمجھ رہے تھے سچویشن کو، بغیر برا بنائے پلوشی کو واپس لے کر جا چکے تھے۔ ریزی، کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ریزی نے اسے منع کر دیا۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا، اب وہ ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی ماموں کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اشو سے رابطہ ہوا تمہارا؟ ریزی نے سر جھٹکتے اسے پوچھا۔ نہیں، کہا ریسیو نہیں کرتی، بے دلی سے کہتے وہ بھی ساتھ ٹک گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لے جاؤ یار۔ کھانے سے کیا ناراضگی، کھا لو پلیز۔ نہیں بھوک نہیں نا۔ ایک بار سمجھ نہیں آئی، غصے سے کہتے ہوئے وہ خود ہی اٹھ گیا تھا۔ ہر کوئی عجیب سی ٹینشن میں تھا۔ عزت نے بھی پھر کھانا نہیں کھایا تھا۔ دوسری طرف معبر کئی فٹ بلندی سے خود کو ہوا میں اچھالتے ہوئے آسمانوں سے زمین پر گرا تھا۔ 2 بجے وہ کمرے میں آیا۔ اشو ابھی تک جاگ رہی تھی، ہاتھ میں چھوٹی انگلی سوجن کی وجہ سے موٹی نظر آ رہی تھی۔ اسام نے ایک نظر اسے دیکھا، تکیے پہ گال ٹکائے وہ بائیں کربٹ لیٹی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ کہے بنا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد باہر نکلا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، عجیب سی کشش تھی اس کے وجود میں جو اسے اپنی جانب کھینچے۔ سوچ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی۔ اشو نے شاید سنا ہی نہیں تھا، اس لیے اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ کچن سے کچھ کھانے کے لیے لا دیں، دوبارہ متوجہ کرنا چاہا، لیکن اشو تو ہوش میں ہی نہیں تھی، کیسے اس کی بات سنتی۔ اسام نے دوبارہ کہا، اپنی جگہ پہ آ کر لیٹتے۔ اس نے دوسری جانب کروٹ لی اور اسے کون سا فرق پڑ رہا تھا؟ بھاڑ میں جائے، بھوک تو ویسے بھی نہیں تھی، تنگ کرنے کا مقصد۔ پھر صبح 10 بجے اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر اشو کو ڈھونڈا، لیکن نہیں ملی اور اس سے پوچھا کہاں جا سکتی ہے؟ اب اسام کی پیشانی پہ بل پڑے۔ واپس کمرے میں آتے ٹیرس پہ دیکھا اور کہیں نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم، اسٹڈی روم سب خالی تھا۔ پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے گارڈ کو کال کی۔ مسز اسام باہر نکلی ہیں؟ 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ نہیں سر، سوائے بوا کی بیٹی کے اور کوئی باہر نہیں نکلا۔ بوا کی بیٹی کب آئی تھی؟ اسے شک ہوا۔ نہیں معلوم، پر سر پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ حیرانی ہوا، وہ کمرے سے باہر آیا۔ بوا آپ کی بیٹی آئی تھی؟ کچن میں آتے ان سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کراچی ہوتی ہے، اسلام آباد کیسے آئے گی اکیلی؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اشو، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے اس نے مٹھیاں پیچی تھیں۔ 7 بجے کے قریب وہ بیڈ سے اٹھی تھی، ٹوٹی ہوئی انگلی اب سن ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کالے رنگ کی چادر نکالی جو کہ یقیناً حسام کی تھی۔ لیتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سردیوں کے لیے ہے، لیکن اس وقت منہ چھپانے کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ ساری رات اس اضطراب میں گزری تھی۔ گرم شال لیتے وہ کمرے سے باہر آئی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے وہ ٹی وی لاؤنج عبور کر چکی تھی۔ گیٹ پر کرتے اسے گارڈ نے دیکھا تھا جو شاید اونگ بھی رہا تھا۔ دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا۔ موقع تو بہت اچھا تھا، بہت خاموشی اور آرام سے وہ اسام مینشن سے نکل گئی تھی۔ مین روڈ پہ آتے ہی اس نے ایک آٹو لیا جو اسے ہاسپٹل کے عین سامنے اتار کے چلا گیا تھا۔ روم اس کا اسے پتہ تھا،
اس لیے زیادہ مشکل نہ ہوئی، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے جو اس نے سنا تھا وہ اس کی زندگی اجاڑ گیا تھا۔ وہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بھلے کے لیے آسام سے اسے بیاہ دیا تھا، اصل کہانی تو کچھ اور تھی۔ دل چیر دینے والی۔ اس کے بابا، پیارے بابا ایسا کر سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کون بیچتا ہے؟ شاید کوئی پاگل یا جواری یا نشئی جیسے پیسے چاہیے ہوں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کا باپ نہ تو جواری تھا، نہ پاگل، نہ نشئی، پھر کیوں؟ وہ اتنی ارزاں تھی، بوجھ تھی ان پہ۔ اگر ایسا تھا تو مار دیتے کہ زندہ دفن کر دیتے۔ کیا اس کی موجودگی اتنی اذیت ناک تھی ان کے لیے؟ اسے یوں کیسی انجان آدمی کو، او خدایا! اس کے پاؤں من من کے بھاری ہوئے تھے۔ وہاں سے کیسے نکلی تھی صرف اشو ہی جانتی تھی۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ سڑک عبور کرتے وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی اور اسے کتنے زخم آئے تھے۔ حواس کھوتے اسے صرف خود کا بک جانا یاد تھا۔ تم لوگوں کو نوکری پہ کیوں رکھا ہے؟ بس سونے کے لیے؟ دونوں گارڈ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے اشو اسام یہاں چاہیے، چاہے جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے لاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہجے کی سختی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی تھی۔ جیسے جی سر۔ وہ دونوں سر جھکائے وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ وہ خود بھی گاڑی لے کر باہر نکل آیا کیونکہ اسے اندازہ تھا وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس میں 10 منٹ میں طے کیا، لیکن اشو وہاں بھی نہیں تھی تو پھر وہ گئی کہاں تھی؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے پورا شہر چھان مارا تھا لیکن اسے اشو اسام نہیں ملی۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئی؟ آخر کہاں گئی تھی وہ؟ سر، ہم نے تو تمام ہاسپٹل چیک کر لیے ہیں، ہم مسز اسام کہیں نہیں ملی۔ اس کے آدمی دوسری دفعہ بھی خالی ہاتھ آئے تھے۔ وہ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے چلے جانے کی ٹینشن میں اسے خیال ہی نہیں رہا کہ ایک جی پی ایس کی لوکیشن اسے ہمیشہ بتا سکتا تھا۔ تیزی سے لیپ ٹاپ آن کیا، اس نے لوکیشن نکالی۔ اتنا وقت ضائع کیا تھا، اب ایک لمحہ بھی لگائے وہ اس تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ بگولا نامی گاؤں جو جیلم کے قریب تھا وہاں پہنچا۔ وہاں تھی اشو۔ وہ کیسے پہنچی یہ تو اس کے ملنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ جی آپ کون؟ ایک 12-13 سالہ لڑکی نے گیٹ کھولتے ہوئے اسے پوچھا۔ اسام نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا، پھر اسے ہٹاتے ہوئے اندر چلا آیا۔ ساتھ ہی اس کے گارڈ بھی تھے۔ سامنے ہی برآمدے میں 2 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جو اسے دیکھ کے آپ کون اور یہاں ایسے منہ اٹھا کر کسی گھر میں داخل ہو گئے ہیں؟ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے خواتین کو گھورا۔ آپ کی بیوی یہاں کیسے آ سکتی ہے جو عمر سے قدرے کم تھی؟ وہ بمشکل بولی۔ آپ کے چہرے کے اترتے رنگ سبھی بتا رہے تھے۔ آرام سے بتا دیں کہ اگر میں نے ڈھونڈنا تو اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اسام نے موبائل پہ لوکیشن دوبارہ دیکھی تھی۔ وہ سے یہی جگہ پہ کھڑا تھا، بس تھوڑا فاصلہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہاں ہے تمہاری بیوی؟ ایسے ہی دماغ نہ چاٹو، نکلو یہاں سے۔ اب عمر کی بڑی ہتھون سیدھا کرتے ہوئے سامنے آئی تھی تو اسام نے ان کے کھنچے ہوئے کونے کے بجائے گارڈ کو اشارہ کیا تو جو حکم ملتے ہوئے کمروں میں چلے گئے تھے۔ 2 منٹ میں ہی ایک باہر نکلا تھا۔ سر، یہاں ہے مسز اسام۔ دونوں عورتیں اب حواس باختی سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسام اس کے ہاتھ چھٹکتے اندر آیا جہاں اشو ایک ٹوٹی سی چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اسے بازو اٹھاتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے سر پر سے خون نکل رہا ہے۔ اس کو ساتھ لے کے آؤ۔ ایک رخت نگاہ ان پہ ڈالتے ہوئے وہ اشو کو لیے تیزی سے گاڑی تک آیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو تم لوگ اپنی موت کی تیاری کر لینا۔ اشو کو لیے وہ پیچھے بیٹھا اور گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دوسری گاڑی میں گارڈز اور دونوں عورتیں بھی تھیں۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ اتنا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مشکل سے ہم انہیں کسی خطرناک بیماری کے ہونے سے بچا سکیں۔ کسی بھی حال میں ان کا زندہ اور ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے خیال کے علاوہ اسے کوئی خیال آیا ہی نہیں۔ 10 سال سے اس نے محض اشو اسام کو ہی سوچا تھا، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی ہو۔ انہیں پہلے نروس بریک ڈاؤن ہوا، پھر شاید کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر کی پچھلی طرف گہری چوٹ آئی ہے۔ اب بس دعا کریں 24 گھنٹوں میں اگر یہ ناعملی ہوش میں آ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو کوما میں جا سکتی ہیں یا پھر ان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بری خبر سنا کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوریڈور سے ٹہلتے ہوئے جیسے خود کو بابر کروایا۔ اشو اسام، تمہیں جینا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ وہ بھی انہیں جان نہیں پایا تھا۔ یہ ان کی نئی زندگی کا تیسرا دن تھا۔ یہ تیسرا دن تیسرا عذاب تھا جس سے اسام شیخ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی جس کے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اسلام آباد کی پتھریلی زمین پہ بنی وہ حویلی ایک الگ شان سے کھڑی آنے جانے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ حویلی کی دیواریں مضبوط پتھر سے بنائی گئی تھی جس پہ خوبصورت ڈیزائننگ اس کے حسن پہ چار چاند لگاتی تھی۔ ایسے ہی اس 28 سالہ مرد کی
توجہ کا مرکز بھی بنی تھی، وہ جو اپنی پسند کی شادی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نظر سے میں کھٹکتا تھا، آج کل جاب لیس مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس حویلی کو دیکھتے ہی وہ 2 قدم بڑھتا رہا اور پھر گلی پار کر گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا گزر وہاں سے روز ہونے لگا۔ جہاں وہ کام کی تلاش میں جاتا تھا وہاں بہت بڑے بڑے پلازے بن رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ جب یہ عمارتیں تعمیر ہوں گی تو کہیں نہ کہیں اسے بھی نوکری کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ ایک پلازہ تھا جو بس آخری مراحل پہ تھا، وہاں کے مالک سے اس کی بات بھی ہو گئی تھی، انہوں نے اسے کچھ دن کے بعد آنے کا کہا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ اس راستے سے گزرا تو اس حویلی کی بالکنی سے اسے اڑتا ہوا آنچل نظر آیا۔ جیسے وہ دیکھ کر ذرا دیر رکا اور شاید وہ کوئی جھانکے، لیکن جو بھی تھا اندر کی طرف رک کیے کھڑی تھی، اس وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ سر جھٹکتے اپنے راستے ہو لیا۔ دن گزرتے گئے، اسے وہ آنچل دوبارہ اس بالکنی میں کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک روز اسے گیٹ سے باہر آتی ایک لڑکی نظر آئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی عمر شاید کوئی 12-13 سال کی تھی۔ برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس وہ اکڑ کر چلتا ہوا ماں کے ہم قدم تھا۔ پاس سے گزرے اس کا گال چھوتے ہوئے جیسے نہوت سے جھٹک دیا۔ اس عورت نے بھی اسے گھورا تھا اور وہ ہنستا ہوا آگے چلا گیا۔ وہاں سے گزرتا ہوا اس کا دل کرتا کہ حویلی سے اندر دیکھے۔ اس نے بڑے بڑے گھر نہیں دیکھے تھے، وہ اندر سے کیسے ہوتے ہیں۔ چلو کبھی اللہ موقع دے گا، دل کو تسلی دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ پھر ایک دن اس کی قسمت جاگی، اس حویلی کے گارڈ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا تم یہاں کام کرو گے؟ اس نے آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، بے ساختہ سر ہلاتے اس نے جواب دیا تھا۔ کام کروں گا، ٹھیک ہے، کل سے تم اپنا سب سامان یہاں لے آنا، تمہیں 24 گھنٹے یہی نوکری کرنی ہے۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جسامت سے کافی تندرست اور توانا نظر آتا تھا، شاید اس لیے گارڈ نے اسے یہ نوکری دی تھی، اور اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اس کی تو حسرت پوری ہو رہی تھی۔ گھر آ کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی، جو واقعی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی، چھوٹی سی فیملی تھی، لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات کے لیے کام تو کرنا تھا نا، پھر آنے والے بچے کی بھی ضروریات تھی۔ اگلے دن وہ جلدی ہی حویلی پہنچ گیا۔ اسپن صاحب نے اسے دیکھتے ہی ڈن کر دیا تھا۔ گن چلانی آتی ہے؟ انہوں نے پسٹل پکڑتے پوچھا تھا۔ نہیں صاحب، لیکن سیکھ لوں گا۔ اس کے اندر ایک جذبہ تھا۔ اسپن صاحب مسکرائے۔ ٹھیک ہے علی، اسے سکھا دو، اب یہ یہی رہے گا۔ جی صاحب۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اسپن صاحب اسے اپنے آدمی کا اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے لگے تھے، پھر اس کی آواز پہ رکے۔ صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک بات پوچھنی تھی۔ ہچکچاتے انہیں پیچھے سے پکارا تھا۔ ہاں کہو۔ وہ واپس مڑے۔ صاحب میری تنخواہ کتنی ہے؟ وہ رکا۔ ہاں میں نے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، تم پوچھ سکتے ہو۔ یہ 30,000، اگر تم سے اچھا کام کیا تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ چلے گئے تھے۔ وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اس بچے سے، اس آنچل والی سے ملاقات اب روز ہی ہونے لگی۔ وہ آنچل والی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ان کو بھی اس سے اب کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا، اس لیے بلا جھجک وہ بچہ اس کے پاس آتا، کبھی باتیں کرتا، کبھی اسے گھمانے بھی لے جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ اسپن کا خاص آدمی بننے لگا۔ بہت جلدی وہ وقت آ گیا جب اسپن کے گھر سے وہ اس کی فیکٹری تک پہنچا تھا۔ فیکٹری کے تمام اہم امور اسی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اسپن صاحب تو سمجھو ریلیکس ہی ہو گئے تھے۔ اسے اپنا اہم سے اہم اور خفیہ سے خفیہ کام کہتے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ یہاں اسپن صاحب کام آسان ہوئے، وہاں اس کی بیوی اور بچوں کی زندگی آسان ہوئی۔ 30,000 سے تنخواہ لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اصل کٹھن مرحلہ تب شروع ہوا جب اسپن کی بیوی ایک بار پھر امی سے ہوئی، اور یہ بچہ اسپن کا نہیں تھا۔ یہ بات اسپن اور اس کی بیوی کے علاوہ ایک تیسرا انسان بھی جانتا تھا، لیکن اسپن صاحب اس تیسرے انسان کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ اس کا بیٹا 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اب ان کی بیوی امید سے ہونا کسی مذاق سے کم نہیں تھی، اور وہ بھی ناجائز۔ اسے اسپن صاحب سے اس معاملے میں ہمدردی تھی، کیونکہ وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے۔ اس عمر میں بچے کی پیدائش سوسائٹی میں اس کا مذاق بنا کے رکھتے تھے۔ دنیا والوں کو تو نہیں پتا تھا وہ بچہ اسپن کا ہے یا کسی اور کا۔ دوسری طرف ان کی بیگم اس نئی خوشی سے بہت خوش تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، 9 ماہ پر لگا کے گزرے۔ یہاں اس کے اپنے کے بعد دیگر بیٹی اور بیٹا ہوئے تھے جو 5 سال اور 4 سال کے تھے۔ مسز اسپن کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ اسپن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا پریشان، کیونکہ وہ بیٹی ان کی نہیں تھی، اور سوسائٹی کو کیا منہ دکھاتے۔ دوسری طرف ان کی بیگم ہر چیز بھلائے بیٹھی دیکھ بھال کرتی۔ پھر یہ خبر کسی نے باہر نکالی، یہ بچی اسپن کی نہیں بلکہ ان کی بیگم نے کسی کے ساتھ منہ مکارا کیا۔ یہاں اسپن کا کاروبار گرنے لگا، کیونکہ وہ جب کسی سے میٹنگ کرتے تو لوگ پہلے ہی اسے مزاح کا خیز نظروں سے دیکھتے۔ لوگوں سے ملنا کم ہوا، کام ٹھپ ہوا۔ یہاں سے ان کی مدد ان 5 سال سے وفادار شخص نے کی تھی، اور اس نے ان کا بزنس اور ان کا رتبہ قائم رکھنے کے لیے ایک قتل کیا۔ وہ قتل اسپن کی بیوی تھا۔ آتی ہوئی بس پہ چولہا بند کر لوں، بس پھر 5 منٹ میں کمرے میں آئیں، میرے کمرے نکال دو، وہ کام پہ جانا ہے۔ حمید صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اب انہیں گھر میں
سکون نہیں مل رہا تھا، مل بھی کیسے سکتا تھا جو کسی کی زندگی برباد کر کے خود سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا حساب بھی تو دینا تھا۔ جی نہیں، آپ نہیں جائیں گے، اپنی حالت دیکھیں۔ عائشہ کو غصہ آیا تھا، گھر میں بیٹھا رہوں گا تو زیادہ بے سکون رہوں گا۔ بے چارگی سے انہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں یہیں ہوں پاس۔ ان کے کپڑے نکالتے کہا تھا، تمہارے پاس ہونے کا کیا ہوگا؟ بس تو کام پہ جانے سے کیا ہوگا؟ اچھی بڑی نوکری تھی، اب پتہ نہیں کیوں وہ چھوڑ کے یہ محنت طلب کام شروع کر دیا تھا۔ چپ کر جا، اب یہاں بیٹھ کے کون سا سکون کرنے دو گی؟ انہیں اسے ذکر سے کوفت ہو رہی تھی۔ ان کا ارادہ باہر کا مکرنے کے لیے کام کرنے کے لیے جانے کا نہیں بلکہ اشو کے پاس جانا چاہتے تھے۔ 24 گھنٹے ایسے جیسے صدیوں پہ محیط ہو گئے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر 3-4 بار چکر لگا چکا تھا، انہیں ہوش میں آئے گا، لیکن جب اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھتا تو وہ انہیں گھور کے دیکھتا۔ آپی کا کئی بار فون آ چکا تھا۔ اشو کے لیے 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ دوپہر سے شام ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر تو مایوس ہو چکے تھے کیونکہ مقرر وقت سے کئی گھنٹے اوپر گزر چکے تھے۔ ان کو ہوش میں لانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ چیک اپ کے لیے اسام نے پوچھا تو نہیں، پیشنٹ کی حالت کو دیکھتے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا دماغ نارمل ہے۔ کوما میں جانے کا بھی کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آتا۔ بلڈ پریشر چیک کرتے ڈاکٹر نے اسام کو دیکھا۔ میرے خیال سے انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اشو جو ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی بمشکل خود کو حرکت سے بچایا۔ وہ پچھلے 15 گھنٹوں سے ہوش میں تھی لیکن اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے۔ پر ڈاکٹر کا بھی بھلا ہو جو اس نے ٹارچ نکالتے اس کی آنکھیں کھول کے چیک کی تھی۔ یہ ہوش میں آ چکی ہیں، وہ بھی کافی ٹائم سے۔ بے ساختہ کہا تھا۔ اسام نے اشو کو دیکھا جس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھی۔ کب ہوش میں آئی؟ اسام ہٹ ہوا۔ وہ کب سے وہاں سے اس کے لیے بیٹھا تھا اور ٹانگ ناٹک آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ غصہ شدید ہوتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اشو بس ڈاکٹر کے دیکھ کے ہی رہ گئی تھی۔ پہلے ہی وہ اتنی ڈسٹرب تھی، اب پتہ نہیں اسام اس کے ساتھ اور کیا کرتا۔ معابر سے کوئی رابطہ ہوا؟ پلوش بیگم نے عزت سے پوچھا تو جو اپنی نئی کورس کی بکس کھولے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ کوئی اور نمبر بھی تو ہوگا کسی دوست کا۔ مورے حد کرتی ہیں، میرے پاس بلک بھائی کے دوست کا نمبر کہاں سے آئیں گے؟ انہیں ماں پہ حیرانگی ہوئی۔ کیا کروں؟ کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ جانے کہاں ہوگا میرا بچہ؟ اس کلموئی کی وجہ سے ماں سے ناراض ہو گیا۔ یار عزت کو الجھن ہو رہی تھی۔ اب تو اشو کو بخشتے، چلی گئی ہے وہ آپ کے بیٹے کی زندگی سے۔ چلی تو گئی ہے لیکن میرے گھر کا سکون برباد کر گئی ہے۔ اچھا آپ بابا کو کہیں وہ بھائی سے رابطہ کریں۔ ان کا دھیان اشو سے ہٹایا۔ ان سے کیا کہوں؟ وہ تمہارے باپ کے آگے 4 سناتا ہے تو نہ کرتی نا یہ سب؟ اکتا کے کہتے اپنی بک سمیٹی اور مورے سے بات یا بحث کرنا مطلب اپنا سر کھپانا۔ اب بھاگ رہی ہو یہاں سے؟ ماں کے آگے پاس بیٹھی ہے تو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ عزت اور وضاحتیں دیتی ریزی آ گیا۔ ریزی کو دیکھ کر اس کی پھپھو کو پھر پارا چڑھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، پھپھو نے اسے دیکھتے جواب دیا۔ میں عزت کو لینے آیا تھا۔ عزت کی طرف ایک نظر دیکھے جو اندر کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں، خیریت ہے گھر میں؟ پھپھو نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ جی اشو کے گھر جانا تھا اس لیے عزت نے بھی جانا تھا تو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ نہیں میاں تم جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، تمہاری بہن ہے، تمہاری رشتہ داری۔ چلو ریزی۔ عزت چادر لے کے باہر نکلی۔ مورے کی بات وہیں رہ گئی۔ اسے مجھ سے پوچھا ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے اس کے پیچھے آئی تھی۔ بابا جی اجازت لے لیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چلی جاؤ۔ نہ ماں کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ نہیں جانا تو تم منہ اٹھا کے چل دی۔ ریزی کا لحاظ کیے بنا عزت کو ڈانٹا۔ مورے پلیز ہم لوگ جلدی آ جائیں گے۔ عزت کو اب کوفت ہونے لگی تھی سو جلدی سے ان کی اور کوئی بات سنے بنا ہی وہ باہر نکل آئی۔ گیٹ کے پاس ریزی کی بائک کھڑی تھی۔ ریزی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکلا۔ بیٹھو، بائک سٹارٹ کرتے کہا۔ گھر کا پتہ ہے؟ چادر سنبھالتے اس سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، گیئر لگاتے اسے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شیشے سے نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا تو اس سے چھوٹا لیکن جسامت میں اس سے 5 سال بڑے سال کا لگتا تھا۔ شاید جم جاتا تھا جو بازو پھول رہے تھے۔ نہیں بتایا، کال پک نہیں کرتی، پچھلے 2 دن سے مسلسل کیے جا رہا ہوں۔ اس نے بھی شیشے میں کندھوں کے پیچھے سے نظر آتی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ عزت جو سے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر ملنے پہ دل نے ہلکا سا دھکا کیا۔ ہم لوگ بھی تو اس کے ولیمے پہ نہیں گئے تھے۔ ناراض ہونا تو بنتا ہے نا۔ ایک لمحے میں خود کو کمپوز کرتے اب سڑک کو دیکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں شاید بابا کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی، پوچھنے بھی نہیں آئی، اتنی ناراضگی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں اسام بھائی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے اس معابر بھائی بھی غائب ہے۔ جن سے محبت ہو ان سے شادی نہ ہو تو زندگی کبھی مکمل لگتی ہی نہیں۔ اب اشو اور بھائی ساری زندگی ادھورے رہیں گے۔ دل کا ایک کونا ہمیشہ سہما ہی رہے گا۔ عزت کی آنکھوں میں اس جدائی کے خیال سے نمی بھرنے لگی تھی۔ جانے ان کا کیا حال ہوگا جو جدا ہوئے تھے۔ اسام مینشن پہنچے میں 25 سے 30 منٹ لگے تھے۔ بائک کھڑی کرتے عزت کو اترنے دیا، پھر خود اترا اور ایک نظر اس بڑی سی حویلی کو دیکھا جو دل کھا گئی۔
थी। चलो, इज्जत ने उसे इशारा किया। उसने बेल बजाई तो फौरन गार्ड बाहर। जी, किससे मिलना है? अशु से। इज्जत ने उसे देखा था। यहाँ अशु नाम की कोई फर्द नहीं है, मिसिज असाम से मिलना है। रेजी को तब चढ़ी थी। ओह अच्छा, मैं पूछ के बताता हूँ। गार्ड को वाकई इस नाम का नहीं पता था। अंदर आके कॉल की जो कि दानिया ने उठाई थी। मैडम जी, बाहर कोई मिसिज असाम से मिलने आया है, नाम पूछो। वो जो आबान को चेंज करवा रही थी। टेलीफोन कंधे और कान के दरमियान फंसाया। फिर गार्ड ने उन दोनों के नाम पूछे, उसे इन्फॉर्म किया। उन्हें अंदर आने की इजाजत मिल गई और ये बड़े लोग उनके बड़े चौंचले। इज्जत ने बड़बड़ाते चादर सीधी की। हाँ रेजी, उसने अंदाज पे मुस्कुराहट उछाली क्योंकि उसके पेशानी पे बाल बता रहे थे कि वो उससे शदीद उलझन में है। राहदारी अबूर करके लिविंग रूम के दरवाजे के सामने खड़ा और रुकना पड़ा क्योंकि अंदर भी लॉक था। बेल बजाने से पहले ही खुल गया था। आ जाओ। दानिया बान को चेंज करवा रही थी, इसलिए जल्दी से दरवाजा खोल दिया। इन दोनों को देखते मुस्कुरा के वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम। फिर इज्जत खुद को खुद ही गले लगाया। बैठो। सामने ही अबान बैठा था। टैब पे गेम खेल रहा था। दोबारा टैब में मसरूफा। कैसी हैं? इज्जत ने ही बात का आगाज किया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। घर में सब कैसे हैं? बुआ को इशारा करते हाल चाल पूछा था। सब ठीक हैं। दरअसल अशु से मिलने आए थे। राब्ता नहीं हो पा रहा उससे तो। हाँ बस वो उसका मोबाइल गिरने की वजह से खराब हो गया था, शायद इस वजह से राब्ता ही नहीं हो सका। हम अभी कहाँ हैं? उसके मिलने के कोई आसार नजर ना आए तो पूछा। रेजी खामोशी था। वो अभी तो दावत पे गई है, शाम के दोस्त ने की थी। दूसरा झूठ बोला। अच्छा। इज्जत ने बमुश्किल कंट्रोल किया। मतलब हम अशु से नहीं मिल सकते? जब से मुस्कुराते पूछा था। मैं कुछ कह नहीं सकती, असम को फोन करके पूछती हूँ कब तक वापस आएंगे। फिर वो फोन लेके दूसरी तरफ चलेगी। पता नहीं, कहीं मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। इज्जत रेजी के करीब हुई थी। मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है। इससे मिलने बिना तो नहीं जाएंगे, चाहे सारी रात यहीं रुकना पड़े। आप कौन है? अबान, जो उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, न चाहते हुए भी पूछ दिया था। ये आपके मामू हैं। इससे पहले कि रेजी बोलता, दानिया आप ही चली आई। और ये मामी है। मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते इज्जत और रेजी दोनों को हैरानी के समंदर में उतारा। नहीं, ये आपकी आनी है। दानिया हंस पड़ी थी। वो लोग आ रहे हैं। फिर उन दोनों को शर्मिंदगी से निकालने के लिए बताया था। बस कुछ देर ही में पहुंच जाएंगे। वो उसे लेके सीधा पार्लर आया था जहाँ उसका मेकअप किया जाना था। दानिया के फोन से उसे पता चला था कि उसके बहन भाई आए हैं। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में कुछ गलत सोचें। उसका मकसद सिर्फ हमीद को नीचा दिखाना था। आधे घंटे में ठीक ठाक लग रही थी और गाड़ी में बैठे लिपस्टिक होठों को मिला रही थी, किसी को कुछ पता न चले। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अशु कोई जवाब दिए बिना ही दूसरी तरफ देखती रही। ये अकड़ मेरे सामने नहीं चलेगी। असम को इग्नोर होता देखकर बुरा लगा और उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। कुछ नहीं बताऊंगी, फिक्र न करें। बाजू छुड़वाया और ये रोती शक्ल भी सीधी करें। आंखों में आती नमी की तरफ इशारा किया। अब रोऊं बिना? मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। एक बार फिर बाहर की तरफ देखा, रुख किया और क्योंकि आंसू फिसल के गाल पे आया था। गुलाम नहीं है लेकिन बीवी तो है ना। मैं चाहूँ तो आपकी सांसों पे पाबंदी लगा सकता हूँ। टर्न लेते बावर करवाया। हाँ, मुझे खरीद सकता है वो मेरी सांसें भी छीन सकता है। उस पर चोट करते हुए दोबारा आंसू साफ किए। इतनी आसानी से नहीं लूंगा जान। मुस्कुराते उसे देखा था। अशु ने तल्खी से सर झटका। ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी। असल दर्द तो तब उठा था सीने में जब उसके कानों ने अपने बाबा की जान निकालती आवाज सुनी थी। सीने के अंदर से टीस उठी थी। भला बेटियां भी बिकती हैं? हाथों की लकीरों को देखते सोचा। असम खामोश हो गया। वो भी खामोशी से सामने देखती रही। घर पहुंचते ही वो रेजी और इज्जत का सामना नहीं करना चाहती थी लेकिन करना पड़ा। शुक्र है तुम नजर तो आई। इज्जत ने भागकर उसे गले लगाया। फिर रेजी से मिली थी जिसने उसे गले लगाते ही सर पर हाथ रखा था। फिर आंखें तकलीफ से आंखें मीचते हुए उसे देखा जो असम की इस दी की चोट दी हुई नहीं थी लेकिन जिसने भी दी थी उसकी चोटों का हिसाब लगाना मुमकिन होने वाला था क्योंकि असम शेख ने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी जिसमें अशु इस हादसे का शिकार हुई थी। इन सब की बातों को छोड़ता वो कमरे में आ गया था। 2 दिन में अपने कमरे में नहीं आया था। चेंज करके वो कुछ देर के लिए लेटा। नीचे इज्जत और अशु आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग शाम को वापस गए थे। उसका मूड अब काफी बेहतर था। आयरन की ड्रिप लगने की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक थी। अब दानिया अपी भी अबान को लेकर चली गई थी कब से। इज्जत और रेजी के जाने के बाद उसे अब कमरे में ही जाना था। कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठकर कमरे में आ गई थी। असम बिना शर्ट के करवट लिए सो रहा था और बाजू पे रखे वो बेखबर पुरसुकून था। अशु आहिस्तगी से चलती ड्रेसिंग रूम में चली। हल्के फुल्के कपड़े ढूंढे। चेंज करके बाहर आई तो असम सीधा हो चुका था। कुशादा सीने पर बाल फैले इसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे। चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी और मूंछें थी। थकन ज़्यादा होने का पता देती थी। आंखें बांध थी चौड़ी पेशानी पे जिसपे सोते भी बाल पड़े हुए थे। अकड़े हुए खुद हैं और मुझे कहते हैं। बेसाख्ता होंठ हिले थे। अशु बड़ी फुर्सत से उसे देख रही थी। माबीर से कहीं गुना तो वो प्यारा दिल धड़का देने वाला था लेकिन उसका दिल तो पहले ही माबीर के नाम की माला जप
چبھتا تھا، وہ کیسے اس شخص کو دل میں بسائے سوچ رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی تھی۔ کاش مما آپ میرے ساتھ دیتی۔ کمفرٹ اٹھاتے وہ صوفے پہ آگئی تھی۔ پتہ نہیں ان کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، جلدی سے ہی نیند کی آغوش میں وادیوں میں چلی گئی تھی۔ رنگ تو سانولا ہے لیکن پرکشش ہے۔ اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑایا تھا۔ پھر کشن پہ بکھرے بال دیکھے جو لیئرز میں کٹے کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر اس کی نظر تیکھی ناک پہ ٹکی تھی جہاں نتلی ہوتی تو بس۔ دانتوں تلے ہونٹ دبائے تھے، پھر آگے ہو کے اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا رکھا۔ یوں ہی اسے انگوٹھا اٹھایا اور ایک چھوٹا سا ہون کا قطرہ نمودار ہوا، جیسے جھک کے اس کے ہونٹوں سے چوم لیا۔ اشو چبھن سے کسمسائی تھی۔ آنکھیں کھولی تو عصام کو جھٹکا پایا، جھکے پایا۔ آپ تیزی سے اٹھتے ہوئے پیچھے ہوئی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاں وہ تو آپ کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، وہی صاف کیا۔ پھر اپنے ہونٹ سے لگا خون صاف کیا۔ اشو جو پہلے ہی اپنے ہونٹ کو چھو کے چیک کر رہی تھی، اس کی انگلی پہ لگا خون دیکھ کر دل دھک کے رہ گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے سے اسے سمجھ آیا کہ یہ خون اس کے ہونٹوں پہ کیسے گیا ہے۔ آپ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ نہیں، میں کبھی کوئی فائدہ کے لیے نہیں کرتا۔ بیڈ سے کھڑے عصام ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا تھا۔ پھر آپ میرے اتنے قریب تیزی سے بولتے زبان لڑکھڑائی، کیونکہ عصام پہ تپش نظر آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کے قریب جانے سے میرا کون سا فائدہ ہے؟ پرفیوم سپرے کرتے ہوئے، مجھے کیا پتا۔ اب آپ اپنی ہوس پوری۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ جو صوفے کے کونے پہ لگی بیٹھی تھی، عصام سے اس سختی نے اس کی تھوڑی پہ پکڑی۔ جو ہوس پوری کرنی ہوتی تھی نا، تو بہت سارے طریقے تھے میرے پاس۔ میں آپ کے بارے میں ہوں۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کا چہرہ جھٹکا۔ بولیں خاموش کیوں ہوں گے؟ وہ اسے تیش دلا رہی تھی۔ اگر میں اپنی آئی پہ آیا نا تو سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ ہوں آئے بڑے اپنی تھوڑی کو رگڑتے ہوئے اٹھ کے بیڈ پہ آئی تھی۔ خود آرام سے سوئے ہیں اور مجھے اتنی مشکل سے نیند آئی تھی، اٹھا دیا۔ بدتمیز بڑبڑاتے کمفرٹ پھر سے تان لیا تھا۔ آج سے 13 سال پرانی فائلز نکالتے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھی، اور پہلی فائل پہ ہی اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ 31 سال کا نوجوان آج بھی اپنے باپ کو مس کرتا تھا۔ اس کے باپ کا جو رشتہ تھا آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بابا اپنے خاص آدمی کے علاوہ ایک اور فرد کو بھی وہ تمام معلومات دیتے تھے جو اس کے بزنس کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہر فائل ایک ڈپلیکیٹ فائل تیار کی جاتی تھی۔ ایک فائل عصام کے کمرے میں بنا اس کے خفیہ لاکر میں رکھی جاتی تھی، اور ایک فائل بزنس ڈیلر کے لیے جہاں بھی ضرورت ہوتی وہاں بھیجی جاتی۔ اسے پہلے کہ یہ سب نہیں سمجھ آتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے جو کچھ اسے اس کے بابا نے بتایا تھا، اس کے بعد آج تک عصام نے ان فائلز کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی تھی۔ فائل کی دوسری صفحے پر ایک خط لکھا تھا جیسے وہ ہزاروں بار پڑھ چکا تھا۔ اس سے آگے اس کا نکاح نامہ تھا جو آج سے 13 سال پہلے کا تھا۔ اس کا نکاح بابا نے اپنی مرضی سے کروایا تھا، اور اس نے بھی اپنے باپ کا فرمانبردار بیٹا بن کے ثابت کیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں تم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو۔ تم میرے اکلوتے وارث اور بہادر بیٹے ہو۔ مجھے زندگی میں سب کچھ ملا ہے، لیکن نہیں ملا تو کوئی وفادار دوست نہیں ملا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے اور تم ہی میرے دوست ہو۔ میرے بہت سارے راز ایسے ہیں جو میں صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں جدی پشتی امیر تھا۔ میرے باپ دادا کا اپنا کاروبار تھا جو سنبھالتے میں نے اپنی جوانی ختم کر لی۔ اب تم سمجھدار ہو، لیکن یہ کاروبار تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ٹوں اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا موبائل بجنے لگا۔ ہاں بولو۔ فائل بند کرتے شیلف پہ رکھی تھی۔ سر کام ہو گیا ہے، رفاقت کا فون تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ویڈیو لازمی بھیجنا۔ پر اثرات سے مسکراہٹ ہونٹوں پہ آئی تھی۔ جی سر۔ پھر کال کاٹ دی۔ کچھ ضروری فائل لیتے اسٹڈی روم لا کرتا باہر نکل آیا تھا۔ محترمہ اشو صاحبہ بیڈ پہ برجمان پرسکون سو رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے جوتے پہنے سو لیں، آئے رات کو بتاؤں گا، مانی حیض سے جھک کر اس کے کان میں کہتے باہر نکل گیا۔ اشو جو کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، جب ابھی دوبارہ آنکھ لگنے لگی تھی، اس کی آواز پہ آنکھیں حیرت سے کھولے اب چھت کو گھورنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ آخر عصام کہہ کے کیا گیا ہے؟ بات سنو۔ بینش نے دور جاتے لڑکے کو آواز دی تھی جو اپنے جسم کے گرد سے بیلٹ باندھ رہا تھا۔ جی میم۔ اس لڑکے نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مہابیر سر کو کیا ہو گیا ہے؟ دور بیٹھے مہابیر کو دیکھا جو اسموکنگ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن جب سے آئے ہیں ایسے ہی ہیں، بیلٹ باندھتے ہوئے۔ ہم بینش خود ہی مہابیر کی طرف چل دی اور اونچی نیچی جگہ سے ہوتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ پاس بیٹھتے اس سے مہادیو کیا؟ کچھ نہیں، بس سگریٹ پھنک کے جوتے کے نیچے مسئلہ تھا۔ یہ اسموکنگ کب سے شروع کر دی؟ ایسے ہی بس۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوئے آ جاؤ۔ پھر دور کھڑے لڑکوں کو آواز دی تھی۔ بینش سمجھ گئی تھی وہ اسے جان چھڑوا رہا تھا۔ مہابیر اسے اگنور
کرتا لڑکوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ان کے روم کے سامنے کھڑی تھی۔ آس پاس لوگ اور نرسز گزر رہی تھی۔ چھت پہ لگا کیمرہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ کتنی دیر وہاں سے کھڑی، پھر لڑکھڑائی اور واپس مڑی۔ اب اس کا رخ کیمرے کی طرف تھا۔ چہرے پہ پریشانی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کون سا وقت ہے۔ دل ڈوب کے ابھرا اور ان کی بیٹی نے یہ سب سن لیا تھا، اور سنا بھی کیسے، ان کی زبان سے۔ وہ کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ اب ان کے سامنے کیا حقیقت رہ گئی تھی۔ اس دن عائشہ گھر گئی تھی، کوئی سامان لانا ان کے پاس، اور ان کا پرانا جگری دوست علی بیٹھا ہوا تھا، جو ان کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اور اس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے وہ اپنی بیٹی کی نادانستگی میں سب کچھ اپنے منہ سے بتا گئے تھے۔ اسکرین میں اب دیوار کے سہارے چل رہی تھی۔ اگلا کلپ سیڑھیوں کا تھا، جہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی، پھر وہاں سے اٹھ کر ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہاں جا رہی ہے، جیسے ایک ریت کا پتلا چل رہا ہو، وہ ذرا سی ہوا چلے اور ڈھہ جائے۔ اشو بھی گری تھی اور سپیڈ سے آتی گاڑی نے بمشکل اپنا رخ بدلا تھا، ورنہ اشو کچلی جاتی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ زمین پہ گرتے اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا تھا۔ چند سیکنڈ سے وہاں سے خون کی لکیریں نکلی تھی۔ حمید شرمندگی اور تکلیف سے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس ایک اور اٹیک کی دوری پہ اس کی زندگی۔ ٹوں ٹوں، اس سے پہلے کہ اس کی جان نکلتی فون بجا۔ حمید صاحب، کیسی لگی اپنی بیٹی کی زندگی؟ خوشی اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت حمید صاحب کی کیا حالت ہوگی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ ماما مجھے سزا دو نا، وہ منمنائے۔ آپ ہی کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کو درد ہو رہا ہے نا، کتنی تکلیف میں ہیں آپ اس وقت، مسکرا کے کہتے ہوئے پیچھے ٹیک لگائی۔ اس وقت آفس میں تھا۔ یہ آپ کی تکلیف ابھی بھی کم ہے اس تکلیف سے جو میں نے کم عمری میں برداشت کی۔ ابھی تو آپ کی نظروں سے گرے ہیں، ابھی تو آپ نے اسے مرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ واقعیت سے کہتے ہوئے وہ ایک لمحے میں اشو کی ذات کو ہوا میں اچھالا گیا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پہ آپ کو درد ہوگا، وہ بول رہا تھا، اور حمید بے بسی سے سن رہے تھے۔ خیر میں بھی گھر جا رہا ہوں، کل کے لیے تیار ہے نا؟ ایک نئے اٹیک کے لیے فون بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمید صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ کاش وہ لالچ میں آ کے وہ سب نہ کرتے۔ موبائل دیا اس نے۔ دانیہ اس کے بال بنا رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے 2 دن سے بالوں کو سیدھا نہیں کیا تھا، اس لیے اب احتیاط سے خود ہی کنگھا کر رہی تھی۔ نہیں تو مانگ لیتی نا۔ شیشے میں اسے دیکھا، کیسے ہبکی سے انہیں دیکھا تھا، جیسے بیویاں مانگتی ہیں۔ اس کے منہ بنانے پر وہ مسکرائی۔ میں بیوی تھوڑی نہ ہوں آپ کی۔ وہ رکی تھی، پتہ نہیں اس کے علم میں تھا یا نہیں۔ ویسے آپ ان کی سگی بہن ہیں؟ بات بدلی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بال پن کرتے ہوئے اب اس کے سامنے آئی تھی۔ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اسام اکیلی ہیں، مطلب ان کی کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کی پھوپھو کی بیٹی ہوں۔ اور وہ بچہ؟ اسے ابھی اس نے ایک بار ہی دیکھا تھا۔ کون؟ ابان؟ شاید وہی۔ اس نے دیکھا ایک بار تھا، لیکن نام کیسے پتہ ہوتا؟ وہ اسام کا بیٹا ہے کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہم سے؟ اسے شدید دکھ ہوا۔ مطلب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا؟ تمہیں اسام نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو حیران ہوئی۔ نہیں، انہیں لگا اسے سب پتا ہوگا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اچھا اب تو تم اکیلی ہو نا، ٹینشن نہ لو۔ اسے ریلیکس کیا۔ مجھے نہیں ہے ٹینشن، بس بتانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کو پتا ہو۔ وہ خاموش ہوگی، کیونکہ اس کے والدین کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے اسے جہنم میں جھونکا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، اسے تسلی دی۔ اسام بہت اچھا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اشو۔ میں بس ہوں ہاں ہی کرتی رہی، تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ اب پھر سب دل اٹھ گیا تھا۔ ریزی بیٹا؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اشو کی تمام چیزیں اب اسی کی تھی۔ حمید صاحب کمرے میں آئے۔ جی بابا۔ وہ سیدھا بھاگا۔ کل تم اشو سے ملنے گئے تھے، پاس بیٹھے کہا ان کچھ دنوں میں بہت بوڑھے لگنے لگے، ایک اٹیک کی وجہ سے اور دوسرا اسام کی وجہ سے۔ کیا حال تھا اس کا؟ پوچھا۔ ٹھیک تھی، اور بھائی کی کسی دعوت سے واپس آئے تھے۔ بھائی سے زیادہ نہیں بات ہوئی۔ اشو کے ساتھ کافی وقت گزارا، انہیں بتایا۔ خوش تھی؟ جانچتی نظر سے سنی۔ جی مجھے تو ٹھیک ہی لگی تھی۔ آپ لوگ چلے جائیں، مل لیں اس سے، مس کر رہی تھی آپ کو اور مما کو۔ نہیں میرا مطلب ہے میں بھی مصروف ہوں، وقت نکال کے جاؤں گا۔ تم اپنی ماں کو لے جانا۔ وہ گڑبڑا گئے تھے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو ہرگز نہیں، مما نے کہا تو لے جاؤں گا، لیکن ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ ان کا چہرہ دیکھا نہیں، وہ تو جائے گی، میں کہوں گا اسے ہماری بیٹی تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ ٹھیک ہے، ابھی 2 دن تک میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں سنڈے کو لے جاؤں گا۔ اس کی کوئی چیزیں بھی ہیں یہاں، وہ بھی دینیاں مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے مجھے مل لینا۔ جی بابا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بور ہو کے رہ گئی تھی، اب دماغ دکھنے لگا تھا۔ ٹی وی پہ بھی کوئی اچھا پروگرام نہیں تھا جو بیٹھ کے دیکھ لیتی۔ بکس دیکھتی ہوئی کوئی اٹھ کے اسٹڈی روم کی طرف آئی، لیکن وہ بھی لاک تھا۔ حد ہے، یہ کون لاک کرتا ہے؟ میں بڑبڑاتے ہوئے گھومی۔ اسی وقت کمرے میں اسام داخل ہوا۔ اس نے بڑبڑاہٹ سے بخوبی سن لی تھی۔ ہاں آپ
سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے، تڑق کے کہا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی جان گئی ہیں۔ آئی بھی روش کھاتے ہوئے دادی تھی، پھر جوتے اتار کر کپ کھول کر وہ فولڈ کر چکا تھا۔ کپڑے نکال دیں، بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے حکم صادق کیا۔ کیوں؟ میں کیوں نکالوں؟ اشو کے سر پہ لگی تھی۔ کیونکہ بیوی ہی شوہر کے کپڑے نکالتی ہیں، ایسا کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ اشو دوسری طرف جا کے بیٹھی تھی، میری بک میں موبائل پہ نظریں جمائے، جلدی سے نکال دیں، مجھے اور کام کرنے ہیں۔ موبائل بند کرتے ہوئے دوبارہ پاکٹ میں رکھا تھا۔ پہلے میرا موبائل واپس کریں، جلدی سے یاد آنے پہ بولی۔ بھول جائیں کہ اب آپ کو کبھی موبائل ملے گا۔ قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے اٹھ گیا تھا، اس سے بحث کر کے خود ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے اندر سے لاک کر لیا تھا۔ اشو بس کلس کے رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو بنیان کندھے پہ جھول رہی تھی، ٹاول لپٹے وہ باتھ روم سے نکلا تھا۔ حد ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ اشو جو دروازہ ان لاک ہونے کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، اسے ایسی حالت میں نمودار ہوتے ہوئے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ہاں تو ہر طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے نا۔ اندر جاتے جاتے اسے بھی سنا گیا تھا، بندے کو خود بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی رہتا ہے۔ اس بندے کو پتا ہے باہر اس کی بیوی ہے جو اسے ہر حالت میں دیکھ سکتی ہے۔ سر باہر نکالتے اس طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ بدتمیز، وہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ سر یہاں پہ سائن کر دیں۔ رفاقت نے اس کے سامنے فائل رکھی تھی۔ یہ اسی زمین کے کاغذات تھے جس پہ ان کی فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ یہی زمین اس آدمی سے لی تھی جو بہانے بناتا فرار ہو گیا تھا۔ آج سے یہ آفیشلی طور پر ہمارے یہاں پہ دوبارہ سے فیکٹری بنے گی۔ ایگریمنٹس اور پرمیشن کے تمام کاغذات نکالے، یہ سب تم سنبھال کے رکھنا۔ پھر رفاقت نے کو فولڈ دیا۔ اور یہ نقشہ ہے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس وقت فارم ہاؤس میں تھے۔ رات کے 11 بجے ان لوگوں نے ان فیکٹری کے دوبارہ سے بنیاد رکھی تھی جو اس کے بابا نے اپنی زندگی میں خود ہی تباہ کروا دی تھی۔ السلام علیکم۔ کال پک ہوتے ہی سلام کیا۔ دانیہ آپی کے موبائل سے اس نے ریزی کو کال کی تھی۔ میں اشو بول رہی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ رانگ نمبر سمجھ کے کاٹ دیتا، جلدی سے نام بتایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پہچان لی تھی آواز؟ اپنا موبائل کہاں ہے؟ وہ خراب ہوا ہے تو میرا ایک کام کرو گے؟ وہ جلدی جلدی بات کر رہی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ رہا تھا۔ کل عزت سے میرے ناولز تو لے کے دے جانا اور نیو بھی لا دینا، کوئی اچھے سے عزت کو ساتھ لے کے جانا مارکیٹ، اور میری کبر لا کے جو کچھ بھی ہوا وہ سب لے آنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن تم مجھے یہ سب واٹس ایپ پہ بھی لکھ کے بھیج دو، میں ابھی سو رہا ہوں۔ اوکے، میں دانیہ آپی کے نمبر سے ہی بھیج دیتی ہوں، نمبر بھی سیو کر لینا۔ اسام کے انداز سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ موبائل انہیں نہیں ملے گا، اسے دانیہ آپی ہی کا موبائل استعمال کرنا تھا۔ تیزی سے واٹس ایپ کھولی، کوئی پتہ نہیں تھا اسام کا واپس آ جاتا۔ جلدی سے ٹائپ کرتے ہوئے میسج سینڈ کیا، اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیٹ کرتی۔ اسام دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اشو نے جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے کھسایا تھا۔ اسام اس کی حرکت کی سپیڈ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے کچھ کہے بنا ہی اسٹڈی روم میں چلا گیا اور فائلز رکھتے اشو نے سکون کا سانس لیا اور موبائل کو بیڈ کے نیچے رکھا۔ نیچے رکھتے ہی اس کی لائٹ آن تھی۔ اشو خوف کی وجہ سے دھیان ہی نہیں دے پائی اور سونے کے لیے کمفرٹ اوڑھ لیا۔ اس کی طرف پھر جھک کر موبائل اٹھایا اور اسٹڈی روم میں لگی اسکرین سے دیکھ چکا تھا۔ اور یہ دانیہ آپی کا موبائل نیچے کیسے گرا؟ موبائل آن کرتے اسے کمفرٹ تانے دیکھا۔ مجھے کیا پتا، وہ جو سختی سے پکڑ لیتی تھی بے اختیار زبان سے نکلا۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ اس کے چہرے سے کمفرٹ ہٹاتے ہوئے اشو کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ماما میں نے نہیں مانگا تھا آپی سے، وہ ہکلائی۔ پچھلی بار بھی آپی ہی دے گی تھی۔ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے قمیض کو ایسے مروڑا کہ اسام کی انگلیاں اس کی شہرگ سے لگی۔ سوری۔ اس کی سانس اٹکی اور وہ زور سے گریبان کو مروڑ رہا تھا اور اشو کی سانس بند ہو رہی تھی، انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ماما مجھے سانس۔ اس کا دم نکلنے لگا تھا۔ اسام کی شرٹ تھامنے اس نے سانس لینے کی کوشش کی تھی، لیکن کیسے لے پاتی؟ اسام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ نیکسٹ، نہیں چھوڑوں گا۔ بہتی آنکھوں سے کھانستے ہوئے اشو نے اسام کو دیکھا تھا جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری کہی ہوئی بات، ہر بات پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اب یہ مت سمجھے کہ اب یہاں زندگی آسان ہوگی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بکنے والی ہمیشہ چیز ہی ہوتی ہے اور چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کے سر کے پیچھے احتیاط سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جگہ جو خوف اور تکلیف سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی سانس ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اسام نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھے اسے قریب کیا، پھر آنسر دینے کے لیے ہونٹوں کو قید کیا۔ اشو اتنا ستم اور اتنی قربت اور بس بے ہوش ہو کے گر جاتی کہ اگر اسام اسے کمر سے نہ پکڑتا۔ الٹے کام نہیں کریں گی تو سکون سے رہیں گی۔ اس کا سر سینے سے لگاتی کمر تھپتھپائی اور اتنا ڈر جائے گی اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے جسموں پہ لگے بوسوں کے نشان ہیں، انچاہے ملن کے گواہ۔ ہماری روحیں کب تو مر چکی ہیں، ہمیں حق مہر کی خاموشی، کاغذوں پہ تو ہمارا محرم ہے،
جسم فروشی کرنے والی عورت، لیکن روز ہی اس جسم کو نوچنے والا اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ صبح کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا، شاید چوٹ کی وجہ سے۔ سر کے پیچھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ایسا لگا پورا جسم پیرالائز ہو چکا ہے۔ اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی، بخار کی شدت سے چہرہ سرخ اور آنکھیں پیلی ہو رہی تھی۔ بمشکل اس نے کروٹ بدلی، عصام وہاں موجود نہیں تھا۔ رخ بدلنے سے درد کی شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بلاتی۔ کتنی دیر ایسی حالت میں بے سدھ پڑی رہی، اپنے اکیلے پن، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا اور اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ گال کے نیچے آنسو ٹک گئے تھے۔ شادی سے کچھ دن پہلے اشو اس کے پاس آئی تھی، گھبرائی ہوئی۔ اشو، میں نے بھائی سے تمہارے لیے بات کی ہے۔ وہ جو رو رو کے تھک گئی تھی، اب ساکت سی لیٹی اس چھت کو گھوری تھی عزت کی آواز پہ۔ بھائی نے کہا، کیا کہا؟ کہ وہ تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہ بھی کہا کہ میں تم سے کہوں کہ اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہ سوچو۔ اشو کے پاس ایک چھوٹی سی امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی جب مابیر ہی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تو اکیلی کہاں تھا، سب کو مٹا دیتی۔ اس کی قسمت میں ہی مابیر نہیں تھا۔ اور عزت اور بہت ساری باتیں کرتی رہی، لیکن اشو کا اب دماغ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہیلو لٹل گرل، ابھی تک سو رہی ہو؟ دانیہ جو ناشتے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے نہ آنے پر اوپر آئی۔ وہ آنکھیں بند کرتے لیٹی تھی۔ اٹھ جاؤ اشو، اس نے قریب آتے کہا تھا۔ آپ ہی بمشکل ہونٹوں کو حرکت دی، پورا جسم درد سے بے جان ہو رہا تھا۔ جی میری جان، اس کے درد سے اچور آواز پہ دانیہ کا دل پریشان ہوا۔ اشو بس انہیں دیکھ کے رہ گئی تھی، پھر ہمت کر کے بیٹھی۔ بیٹا تمہیں تو بخار ہے، وہ بھی اتنا زیادہ۔ اس کی تپتی پیشانی کو چھوتے ہوئے فکر سے دیکھا تھا۔ مجھے سے ہلا نہیں جا رہا، بے بسی سے آنسو نکل آئے تھے۔ لیٹی رہو، اسے سیدھا کر کے لٹایا، اور میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ موبائل لینے وہ نیچے چلی گئی تھی۔ اس کا پورا جسم سلگ رہا تھا، گرم سانسیں جیسے نتنے سلگا رہی ہوں۔ تپش سے بھی اس کے چہرے کا تناؤ شکار تھا۔ کچھ دیر واپس آئی ملازمہ کے ساتھ وہ۔ دانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ملازمہ سے باؤل لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر پٹیاں گیلی کر کے اس کے